اب ہم آتے ہیں قرآن کی سورہ نور 24-26 پر کس قسم کے جوڑے ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. خبیث بدنیت عورتیں خبیث بدنیت مردوں کے لیے اور خبیث بدنیت مرد خبیث بدنیت عورتوں کے لیے، اور اچھی نیت رکھنے والی عورتیں اچھی نیت رکھنے والے مردوں کے لیے، اور اچھی نیت رکھنے والے مرد اچھی نیت رکھنے والی عورتوں کے لیے. وہ لوگ اس سے بری ہیں جو وہ کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور کرم کیا ہوا رزق ہے. یہ ایک جنرلی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا قانون بنا دیا ہے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ مرد اپنی پسند سے طیب جو اس کو اچھی لگ رہی ہے وہ کرتا ہے کسی بھی لڑکی کے ساتھ. تو کیونکہ اگر وہ بدنیت آدمی ہیں سپوز، تو انکانشیسلی بدنیتی لڑکی کو پسند کرے گا، کیونکہ یہ بتا دیا اللہ نے خبیث مرد یعنی بدنیت اور بیلنس کر دیا کہ ایسے ہی ہوگا. تو آدمی عام طور پہ اگر وہ بدنیت ہے تو بدنیت لڑکی پسند کرے گا، اور اچھی نیت والا ہے تو اچھی نیت والی لڑکی پسند کرے گا. یہ ایک جنرل لڑکی بھی اس کے ساتھ ایڈجسٹ رہے گی کیونکہ وہ بھی بدنیت ہے. اور ایول انٹینٹ میں وہ سمجھا دے چلو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کنٹینیوس دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں لگے ہیں. یہ بدنیت ہی ہے، انٹینشن ہی ہے کہ اس سے زیادہ آپ تکلیف پہنچائیں جب آپ کو خوشی ہو رہی ہے اپنے ہسبینڈ کو یا وائف اپنے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں آپس میں زیادہ صحیح رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیتے رہتے ہیں، اس کو تکلیف پائے اس کو تکلیف پہنچائی، انٹینشن ان کا یہ رہتا ہے. اور ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھا کرے جاتے ہیں ایک ساتھ، وہ طیب ہیں، تو بیوی بھی اچھا کر رہی ہے وہ بھی اچھا کر رہے ہیں تو وہ اس میں سے صحیح رہتے ہیں. لیکن نیچے لکھا ہے کچھ لوگ اس سے مبرہ ہیں، اور مبرہ ہے کہ بعض دفعہ ایسی اپوزٹ کپلنگ ہو جاتی ہے. جنرلی تو یہ کپلنگ ہے، لیکن بعض دفعہ وہ آپشنل ایسی کنڈیشن آتی ہے جس میں وہ کہ ایک نیک نیت والا مرد بد نیت عورت کے ساتھ ہو جائے گا، بد نیت والا عورت نیک نیت والے مرد کے ساتھ ہو جائے گی. اس میں اللہ کہہ رہا ہے وہ مبرہ ہیں کیونکہ ان کو وہ پھر اللہ کر دے گا الگ. لیکن ایسا بھی ہوا ہے، اور اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے سورہ تحریم 6:10 میں. آپ کے پاس نہیں ہے وہاں، میں صرف ریفرنس بتا رہا ہوں. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں جو تھیں نیکوکار نہیں تھیں، جبکہ نوح علیہ السلام نیکوکار تھے، پیغمبر تھے، تو وہ نیت ان کی اچھی تھی، تو اس میں وہ اللہ نے ان کو سپریٹ کر دیا. اسی طرح فرعون، اس کے بعد اس کی آیت ہے فرعون کی کہ فرعون جو تھا وہ نیک نیت نہیں تھا، اس کی بیوی نیکوکار تھی تو اللہ نے الگ کر دی. یہ ایکسیپشن ٹو دا رول ہے، ورنہ خبیث مرد جو ہے خبیث عورت کے لیے ہے، اور طیب مرد جو ہے وہ طیب عورت کے لیے ہے. یہ ایک جنرل ہے. تو آپ بلیم نہیں دیں ایک دوسرے کو. آپ پتہ ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ نے پسند ہی ایسی لڑکی کی ہے تو آٹومیٹک یہ ہوگا. تو بدنیت مرد ہو تو اس کے لیے بدنیت عورت ہوگی، اور بدنیت عورت ہو تو اس لیے بدنیت مرد ہوگا. لیکن کچھ لوگ ڈفرینس بھی ہے، وہ ایکسیپشن ٹو رول میں نے بتایا آپ کو. اب قرآن مجید میں اگر فرض کی ایسی کپلنگ ہو جائے ڈفرینٹ کپلنگ، تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھاتے ہیں سورہ آل عمران میں 3:179. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليحكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اللہ مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا جس پر وہ ہیں، یہاں تک کہ خبیث بدنیت رکھنے والے کو طیب اچھی رکھنے والے سے جدا امتیاز فرق کر دے گا. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اطلاع دے اوپر غیب کے، اور لیکن اللہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. بس اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے بس تمہارے لیے اجر عظیم ہے. اس کنڈیشن اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر فرض کریے کہ اپیرنٹ شادی ہو جائے، یا جنرلی آپ خود ایمان جس کنڈیشن میں ایمان کی وہ اور آپ کے ساتھ طیب و خبیث انوالو ہے ہر مرد کے اندر،
تو خباثت یعنی برائی بدنیتی کو ختم کر دے جب تک کہ وہ ایمان پہ نہ جائے. یہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا. تو اگر میاں بیوی آپس میں کوئی ایسی کپلنگ ہو, ایک نیک مرد ہے یا بیوی نیک ہے اور دوسرا اس کا کپل جو ہے بدنیت ہے, تو اللہ اس حالت میں چھوڑے گا نہیں جب تک کہ اس کو خبیث سے اس کو بدنیت کو الگ کر دے. میک شور کرے گا وہ. ودن بھی ہے, یہ ودن بھی ہے آپ کے اور پارٹنر کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ فرض کریے بدنیت کے آدمی اور ایمان لے آتے ہیں تو اللہ آپ میں سے یہ خباثت جتنی آپ کی وہ الگ کر دے اور نیک نیت پہ آ جائیں گے آپ. اس بات پہ وہ کہتا ہے اس کنڈیشن میں چھوڑے گا جس حالت میں وہ ہیں. اللہ مومنوں کے ساتھ میں نہیں چھوڑتا جس پر وہ ہیں, یہاں تک کہ وہ خبیث بدنیت رکھنے والے کو طیب اچھی نیت رکھنے والے سے جدا امتیاز کرتا ہے. ودن ہے یہ اور آؤٹ سائڈ بھی ہے. وہ ہرگز نہیں چھوڑے گا جس کنڈیشن میں آپ ہیں. اگر آپ ایمان لا رہے ہیں آہستہ آہستہ تو آپ کے اندر سے وہ بدنیتی جاتی جائے گی اور طیب اچھا پن آتا جائے گا. اور اگر اسی طرح میاں بیوی میں آپس میں تعلقات ہے اور آیت کی وضاحت آپ شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو آپ کی جو بدنیتی انٹینشن ہے وہ جاتی جائے گی آپس کے اندر اور طیب آ جائے گا. یہ لا ہے, یہ ایسا ہو کے ہی رہے گا. جیسے میں نے بتایا نوح علیہ السلام نیک تھے, پیغمبر تھے, لوط علیہ السلام نیک تھے, پیغمبر تھے, ان کی بیویاں دونوں نیک وکار نہیں تھیں, تو اللہ نے میک شور کیا ان کو الگ کر دیا. اسی طرح فرعون ہے, فرعون بدنیت تھا, ان کی بیوی نیک وکار تھی اور اللہ نے میک شور کیا کہ ان کو الگ کر دیا. اسی طرح ہم سمجھ لیں, آپ چاہے آپ یقین کریں معاشرے میں دنیا میں ایک ہی چھت کے اندر رہ رہا ہوں میاں بیوی, اور اس میں اگر ایک نیک اور بدنیت ہے تو اس میں میک شور چاہے آپ نہ دے طلاق, مگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں الگ کر دے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ دو میاں بیوی کے ایسے سے اگر رہ رہے ہیں تو اللہ کی نظر میں الگ ہو گئے ہیں. آپ رہتے رہیں ایسے. میں بہت جانتا ہوں لوگ رہ رہے ہیں زبردستی ایک معاشرے کو دکھانے کے لیے سپریٹ کر لیا اپنے آپ کو, نہیں ڈیورس ہی لے رہے ہیں, سپریٹلی رہ رہے ہیں الگ الگ. وہ اللہ نے الگ کیا ہوا ہے. تو آپ ذہنی طور پہ چاہے ایک رہ رہے گھر میں, لیکن ذہن آپ لوگوں کا آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوگی. اللہ کی نظر الگ کر دے گا اور پھر فائنلی الگ کر دے گا. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.